السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، ہمارے ایک سننے والے ہیں بنگلہ دیش سے، نصرت اللہ ان کا نام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو آشیانہ ریفرنس کیس سے بری کر دیا گیا، اس پر آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تو نصرت صاحب کیا تبصرہ کریں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تبصرہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا، اردو کا ایک شعر ہے کہ یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے، یوں بھی سینوں میں ایک کدورت تھی، تم نے رسمن بھلا دیا ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ کچھ چیزیں ایسے رسمن کی جاتی ہیں حالانکہ اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس ہو، نیب کا یہ کیس ہو اور وہ آگے چلے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے رسمی کارروائی ہے کہ جناب انہیں ایک کیس کا فیصلہ کرنا پڑا، پھر محفوظ کرنا پڑا، پھر درمیان میں سپریم کورٹ آڑے آ گئی، پھر انہوں نے کہا چلو جی سپریم کورٹ کو بھی جانے دو اور جناب کر دو آپ ڈائریکٹ، انہوں نے کہا اناؤنس کر دو، اور انہیں بری کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں جناب کون کون سے لوگ ہیں پہلے یہ بھی دیکھیں۔ کامران کیانی صاحب تھے، اس میں آج چیمہ تھے، فواد حسن فواد صاحب تھے، دوسرے بہت سارے لوگ تھے۔ اور کرپشن کتنی تھی؟ صرف 64 کروڑ روپے کی، یعنی جو ریفرنس کے مطابق جو نقصان ہوا ہے اس سے پنجاب حکومت کو، وہ 64 کروڑ روپے کا ہے۔ اب 64 کروڑ تو جناب وہ کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، اس کی اہمیت ہی کیا ہے۔ تو اس پر بہرحال یہ کیس بنا دیا گیا جناب۔ اور ایک بات اور، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے دور میں یہ کیس بنایا گیا تھا، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ عمران خان کے دور سے پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ عمران خان کے سر نہ تھوپیں۔ اور جب اس قسم کے جناب ہائی پروفائل کیسز ہوں گے، اس طرح کے جناب نام ہوں گے، اس میں شامل ہوں گے، تو پھر بریت ہی ہوگی۔ کیا مجال جناب نیب کی، کیا مجال عدالتوں کی۔ ہمارے ہاں جناب عدالتیں تو ایک مساق بن گئی، رسم بن گئی ہے نا جی، کہ اگر عمران خان کے خلاف ہے تو اسے ٹھوک دو، جتنا مرضی جناب ٹھوکنا ہے ٹھوک دو۔ اور اگر کوئی شریف برادران کے خلاف، کیونکہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں اور سابق بھی حکمران ہیں، آنے والے بھی حکمران ہیں، ان کی نسلیں بھی حکمران ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف کوئی کیس اس وقت تو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وقت تو نہ عدالتوں کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی انویسٹیگیٹو اداروں کی اہمیت ہے۔ وہ کہا تھا نا جی ایکسپوز کرنا۔ ہمارے ہاں انگریز ہمیں بہت سارے اچھے اچھے لفظ دے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان عامیانہ لفظوں سے بچ جاتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ تو ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اگر پہلے ہم کہتے تو ہم کہتے عدلیہ تو ننگی ہو چکی، ان کے ہاں تو مطلب رہ ہی نہیں گیا، ان کا اپنا وقار نہیں رہ گیا، ان کی حالت کیا ہو رہی ہے، ان کو عدلیہ کو خود اپنی پرواہ نہیں ہے اور معاملات چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ننگا ہونا کچھ زیادہ اچھا لفظ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم کہیں گے کہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، پورا سسٹم ہی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اور نیا جو جناب لفظ دیا ہے شیر علی مروت صاحب نے، خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا جی پورا کا پورا نظام ہی بڑھ گیا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کس قسم کی جناب آپ کہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب بری ہو گئے؟ یہ رسمی کارروائیاں اور چلتی رہتی ہیں۔ آج کل کا تو وہ دور ہے کہ فرض کریں جناب اس وقت ہمیں شریف برادران جناب ایک کلیم کرتے ہیں، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ایمن فیلڈ ہے جس کے بارے میں کوئی آج تک سمجھ نہیں آ رہی جناب کہاں سے ملا، کہاں سے پیسہ آیا۔ 16 سال کی عمر میں جناب حسن اور حسین صاحب نے جناب وہ بنا لیا ایمن فیلڈ، پورا محل بنا لیا۔ تو اس کے بارے میں اگر شریف برادران کی طرف سے ایک فرض کریں کلیم آ جائے کہ یہ جو ایون فیلڈ کے محل ہیں یہ قائد اعظم نے دیے تھے جناب میاں محمد شریف صاحب کو، یہ تو ان کے ہیں، تو یقین کریں ہماری نیب ثابت کر دے کہ واقعی جو شریف برادران کہہ رہے ہیں یہ تو واقعی وہ عظیم محل ہیں۔ جب قائد اعظم صاحب لندن میں رہتے تھے، برطانیہ میں پڑھنے گئے تھے، تو انہوں نے پڑھائی کے ساتھ محنت کر کے جناب یہ ایمن فیلڈ بھی بنا لیے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میری مسلم لیگ میں سے آنے والا ایک سپوت آئے گا، اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہوگا، میاں محمد شہباز شریف صاحب ہوگا، وہ وہاں سے جناب بہت سارے پیسے اکٹھے کرے گا، لوٹ مار کرے گا، اور پھر آ کر لندن میں ایک جائیداد خریدے گا، محل خریدے گا، اور پھر اس کے لیے جسٹیفیکیشن مشکل ہو جائے گی۔ تو جناب جو بزرگ ہوتے ہیں نا جناب، وہ بہت کچھ کر کے جاتے ہیں۔ تو قائد اعظم صاحب نے جناب اس وقت جناب ایمن فیلڈ بنا دیا، انہوں نے کہا جی میرے کھاتے پا دینا، اس کو بھی میرے کھاتے، جناب گل ہو گئی جناب، میرے کھاتے ڈال دو۔ تو اب اگر جناب یہ ایمن فیلڈ بھی قائد اعظم کے کھاتے میں بھی ڈال دیں تو وہاں بھی جناب ہو سکتا ہے، کیوں کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ دیکھیں سنم جاوید ایک استعارہ بن گئی، وہ کمزور سی لڑکی
جو جناب مریم نواز کا مذاق اڑاتی تھیں، اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر آ کر مریم نواز پر جملے کستی تھیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ تقریباً 6 مہینے سے زائد جیل میں بند ہے، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں مل رہا، کوئی بھی کیس نہیں مل رہا، اور فائنلی جو اگر کوئی کیس ملا ہے تو انہوں نے کہا ہے جی اسے ایسے کرو، اسے آپ جو زمان پارک میں ایک حملہ ہوا تھا اس میں ملوث کر دو۔ اور صنم جاوید صاحبہ نے خط لکھا ہے بڑا جناب، اس نے لکھا ہے کہ آج 6 مہینے بعد، اس واقعے کے تو 8 مہینے ہو گئے ہیں، 8 مہینوں بعد پولیس گئی ہے زمان پارک میں، وہاں انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے 8 پیٹرول بم برآمد کیے انہوں نے وہاں۔ دیکھ لیں، یہ وہی زمان پارک ہے کہ جس کا چپا چپا چھان مارا تھا، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بی بی نے جناب دولت چھپائی ہوئی ہے یہاں زمان پارک کے مختلف کمروں میں، تو وہاں جا کر ان کی دیواریں بھی کھود ڈالی تھی، وہاں کا جناب جو صحن ہے وہ کھود ڈالا تھا۔ تو آج جناب پتہ چلا ہے کہ صنم جاوید صاحبہ نے وہاں 8 پیٹرول بم بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے برآمد کر دیے ہیں اور صنم جاوید پر نیا ایک کیس ڈال دیا ہے۔ تو میں صنم جاوید صاحبہ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ پر جو ہے نا صرف پیٹرول بم ڈالے گئے ہیں۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں سے 8 ایٹم بم برآمد ہو جاتے، پولیس جاتی اور وہ کہتی تھی ایٹم بم جو جناب اس صنم جاوید نے بنائے ہوئے تھے، کیوں؟ یہ دہشت گرد تو ہے، ملک کی دشمن تو ہے، پاکستان کی دشمن تو ہے، اب اس نے 8 جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف 8 ایٹم بم جناب تیار کیے ہوئے تھے، اور ان کی برآمدگی ہو سکتی تھی، انہیں عدالت پیش بھی کیا جا سکتا تھا، اور پھر جناب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سول ڈیفنس کے اہلکار کو کہتے کہ جاؤ یہ 8 بم ہیں ان کو ڈیفیوز کر کے آؤ، اور وہ جاتا سائیکل پر اور جا کر ڈیفیوز کر کے آ جاتا۔ یہ پاکستان وہ مملکت ہے جہاں کچھ بھی ہونے کو ہو سکتا ہے، تو ایسے میں آپ کہنا جناب کہ میاں شہباز شریف صاحب وہاں بری ہو گئے، یہ بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی معمولی قسم کی بات ہے جناب۔ گوہر ایوب صاحب انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون تھے یہ جناب؟ ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان، سابق آرمی چیف، سابق صدر مملکت، ان کے صاحبزادے تھے، اور گوہر ایوب کے صاحبزادے عمر ایوب اس وقت تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ پروپوش تھے، اور لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اپنی روپوشی ختم کر کے واپس اپنے گھر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو جناب غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں اتارا ہے، ان کی نماز جنازہ۔ اب ان کی گرفتاری کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، انہیں 3 دن کم از کم دیے جائیں، 3 دن بعد گرفتار کیا جائے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو فوری طور پر گرفتار ہونا چاہیے۔ ایسے میں مجھے جناب میاں نواز شریف صاحب یاد آ گئے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن میں تھے اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں آتے، لیکن وہ پاکستان میں جناب ان کو وہ جب آئے تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ نہیں آئے، مطلب یہ صورتحال تھی کہ وہ اپنی والدہ کی بیعت کے ساتھ یہاں پاکستان میں نہیں آئے، بلکہ وہاں سے انہوں نے کہا جی میں آیا تو گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ یہ تو نواز شریف سے آپ کی والدہ کی میت تھی۔ بہرحال عمر ایوب صاحب نے اچھا کیا، اپنی روپوشی ختم کر دی، اور روپوشی ایک دن ختم ہونی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ باوقار طریقہ ہے، اور اب گرفتاری بھی ان کی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک باوقار طریقہ ہوگا، اور اس سے معاملات کو آگے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جناب، یہ ایک اور سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ بلوم جو امریکی سفیر ہیں، انہوں نے آ کر ملاقات کی تھی میاں نواز شریف صاحب سے، اس کے بعد بڑی کنٹروورسی ہو گئی، وہ ہے کیا؟ وہ عام لفظوں میں سمجھا دیں۔ تو میں جناب عام لفظوں میں یہ سمجھاتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ لاڈلی بنی پھرتی ہے، میاں نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں، اور پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی، ڈان نیوز نے چھاپی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب پریشان ہیں کہ ان پر جو لیبل لگایا جا رہا ہے وہ حکومت کے لاڈلے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کا، کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان پر جناب بہت زیادہ ان پر نمائشات کیے جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب وہ جو ان کی منشور کمیٹی تھی ان سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ منشور میں کوئی ایسی چیزیں لائیں کہ جس سے ہمارا یہ تاثر ختم ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی نہیں یہ تصور ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ووٹ تو نہیں ہے، ان کے تو الیکٹریبلز اسی وجہ سے قریب آ سکتے ہیں کہ ان کو
پتہ ہو، مفاد پرست تبھی آئیں گے نا جب ان کو پتہ ہوگا کہ مفاد ہے، اصول تو ہے نہیں، اصول تو جو وہ بڑھ گئے، اصول تو بڑھ گئے، اب صرف رہ گئے صرف مفاد، اور مفاد تب آتے ہیں جب مفاد پرستوں کو پتہ ہو کہ یہاں سے مفاد حاصل ہو سکتے ہیں، تو وہ یہ لیبل لگانا چاہتے ہیں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کی وہ اس وقت لاڈلی ہے، میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، وہ یہ ٹیگ ہٹانا نہیں چاہتے، اور اسی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بننے کے لیے ایک ملاقات انہوں نے ارینج کروائی امریکی سفیر سے، ڈونلڈ بلوم سے، اور جب وہ ملاقات ہو گئی تو اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا۔ اس اعلامیے میں ایک جو پیراگراف لکھا گیا، انہوں نے کہا جی دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کی، اور انہوں نے اس کا یہ خیال ظاہر کیا کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ اب کیا کیا کہ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کی، پوائنٹ یہ ہیں، انہوں نے سیاست اور معیشت پر تبادلہ خیال کیا، اور انہوں نے اس امید کی ظاہر کی کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ اب یہ مسلم لیگ نون کے جیتنے کو انہوں نے میاں نواز شریف اور ڈونلڈ بلوم یعنی امریکی سفیر دونوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس پر جناب اس پریس ریلیز کو جناب دیکھا گیا، ہمارے طارق متین صاحب کراچی سے بڑے ایفیشینٹ صحافی ہیں، انہوں نے، اور ویسے بھی یہ نظر آ رہا تھا، تو جب یہ جو ہی پھیلا تو یہ 12 بجے پہلی پریس ریلیز آئی اور 3:14 پر شاید دوسری پریس ریلیز آئی، تو 3 سوا 3 گھنٹے میں جناب امریکنوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ دے رہے ہیں، خود گندے ہو رہے ہو، ہمیں تو گندا نہ کرو نا کم از کم، یہ کیا میرے منہ میں ڈال دیا، یعنی امریکی سفیر کے منہ میں ڈال دیا۔ تو ایسے میں جناب انہوں نے پھر کریکٹ کی کہ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کی، اور آپس میں جناب انہوں نے پاکستان کی معیشت اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی، اور میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون جیت جانا دونوں کے منہ میں ڈالا تھا، پھر اسے کریکٹ کی۔ پھر بات میں وہی کہوں گا کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان پر اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ رہے تاکہ یہ الیکشن جیت جائیں، ورنہ ان کے الیکشن کی کوئی صورت کم از کم نظر نہیں آ رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے میڈیا کو جو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ ڈیل کر رہی ہیں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پہلے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے جوتے پالش کر کے، بوٹ پالش کر کے آپ کس طریقے سے بڑی آسانی سے چیزیں مینیج کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے جب سے بوٹ پالش کرنا شروع کی ہے، ہر چیز ان کے لیے آسان ہو گئی ہے، سارے راستے ان کے لیے صاف ہو گئے ہیں، اور اقتدار ان کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ اقتدار ان کے لیے کس قدر ہولناک ہوگا، کس قدر بدبودار ہوگا، اور یہ کتنا پاکستان میں تعفن پیدا کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو سامعین، یہ میری گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔